ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بان تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فوراً جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی میں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غیبی مدد کے نظارے آتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ ضرور ہی نہیں کہ نماز ظہر کے بعد فوراً آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہتے ہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ نماز ظہر پڑھنے کے بعد نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بھائی بہن اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دے گو۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو وہ وظیفہ پڑھ کر سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات و پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ عمل ہے جو اس وظیفے کو آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا ہے تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمیں طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور اس کے اندر مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی صورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ جھوٹ ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے، جسے انسان کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں بتایا۔ اللہ نے اسے مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال رزق عطا فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، 10 ہو، 20 ہو، 40 ہو، 100 ہو، آپ کی حاجتیں جو ہوں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس کی نیت کر لیں، مجھے ذاتی مکان مل جائے، اسی لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں، مجھے بڑی رقم مل جائے، اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی جو نیت ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بہن بھائیوں، 1 سیکنڈ کی بھی بات ہے، 1 سیکنڈ بھی اس ویڈیو کو اب آگے نہیں کرو گے، وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کامنٹس میں کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل 1 ہی دن کا ہے۔ ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، آپ وظیفہ سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ فلاں فلاں پریشانی ہے۔ اگر آپ کو تو اس کی نیت کر لیں تو یہ بھی ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے تمام دوستوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے بعد آپ کو وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہاب 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ اس کے بعد جو آخری سم ہے وہ بھی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رحمان پڑھیں گے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اور ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 1 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر، 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر، 11 مرتبہ یا وہاب، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماریوں کو شفا کاملہ عاجل نصیب عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔